آج ہم نے پڑھا ہے جی 20واں پارہ، اور 20ویں پارہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روزانہ موسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں سے ذکر کر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام استعمال ہوا نا وہ ہیں موسیٰ۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی پہلو سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، ابتدائی پہلو۔ اس وقت تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا چند 2-4 دن پہلے جو سورہ طٰہٰ میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد والی زندگی کا پہلو تھا۔ آج جو ہم نے سورہ قصص پڑھی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی پہلو۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن سے۔ 19واں کھول کے بڑھا وہ، ہاں، فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ میں تو مشہور ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ تواتر کے ساتھ جب کوئی خبر چلی آتی ہے نا، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانی عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مذاہب ہیں، عیسائیت، اسلام اور یہودیت، یہ تینوں مذہب، جبکہ ان کی آپس میں دشمنیاں بھی ہیں، لیکن یہ ان واقعات پہ متفق ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا۔ باپ دادا سے بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ایسے یہ واقعے چھوٹی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ 4 آدمیوں کو پتا ہو اور کوئی مورخ اپنی کتاب میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہہ کے لکھ رہا ہو۔ ایسے بڑے بڑے واقعات سینہ بسینہ چلتے ہیں، تو ان کو جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ان کو کوئی جھوٹا قرار دیتا ہے تو وہ خود جھوٹا بن جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 4 آدمی بیان کریں گے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، کوئی کہ قائد اعظم ہی کوئی شخصیت ہی نہیں تھے، تو بھائی سینہ بسینہ یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان پہلے ایک تھے، کوئی کہ نہیں یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، پاکستان 500 سال پہلے وجود میں آیا۔ تو ایسی کتنی رپورٹ کوئی پیش کرے گا نا، اس کی رپورٹ اٹھا کے بکری کو کھلا دی جائے گی، بھائی بس کر، اس کو یہ کہا جائے گا بس کر دے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ جو انسان کا چاند پہ پہنچنا ہے نا، کچھ آج کل آ رہے ہیں اسکالرز، یہ چاند باندھ پہ نہیں گیا، ڈرامے بازی امریکہ کی، یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی خبر متواتر ہے۔ جب امریکہ چاند پہ گیا تھا تو ساری دنیا نے دیکھا تھا، ساری دنیا نے اس کی تصدیق کی تھی، جاپان نے مانا اور رشیا، یہ حالانکہ یہ سب ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اب ایسے چند بے وقوف اٹھتے ہیں جو اخباروں میں تحقیقات کے نام سے رسالے شائع کرتے ہیں، اور ہم جیسے بے وقوف لوگ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، یار ریسرچ لایا ہے۔ تو ایسی جتنی بھی ریسرچز ہیں، جو ریسرچ ہوتی ہیں، وہ کس کو کھلا دیا کرو؟ بکری کو۔ ہمارے پاس بکری ہے تو مجھے لا کے دے دیا کرو، میں اس کو کھلا دوں گا، تھوڑا گھاس پھوس کا خرچہ بچ جائے گا۔ تو یہ متواتر خبریں ہوتی ہیں، اس میں انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اتنا بڑے پیمانے پر اتنا خاندانی قسم کا جھوٹ، اور وہ بھی ایسی لوگوں کے سامنے جو آپ کے دشمن ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کل مذہبی لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی، تو وہ جا کے پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس فلاں کا مضمون دیکھا، ایسا خاندانی، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، متواتر خبر ہے یہ۔ جب کووڈ آیا تھا تو وہ بھی خبریں متواتر تھی، بھائی ایک بیماری ہے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، بس کر دو بھائی، 2-4 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو تواتر کے ساتھ جو خبر مشاہدے پر مبنی ہو وہ نہیں جھوٹی ہو سکتی۔ تو یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ آج کل کے جو ایتھیسٹ آئے نا، دیسی ایتھیسٹ، انہوں نے ان واقعاتی کا انکار کر دیا، بس ایسے ہی ہے۔ تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 2-4 سال پہلے ایک ملحد نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، یہ سب فرضی ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، یہ 2020 یا 21 میں دعویٰ کیا اس نے، اور خود بول بھی رہا ہے کہ 2021 ہے آج۔ اور 2021 کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے گئے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں۔ یعنی یہ اتنا اوتھینٹک ہے ان کا وجود کہ ان کے ناموں پہ تاریخیں چل رہی ہیں، سال چل رہے ہیں۔ لوگوں نے اتنے بڑا واقعات ہوتا ہے تو اس کو پہلی یونٹ اور پہلی اکائی فرض کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس پہ، اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ پوری عیسائیت نے اس پہ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہیں 1446 ہجری ہے نا، تو کیا مطلب ہے 1446 ہجری کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1446 سال ہوئے ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے۔ تو پورے سال اللہ نے چلا دیے کہ تم کس تاریخ میں جب کوئی واقعہ لکھو گے نا، تو عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعے سے اس کو جوڑو گے کہ اس کے کتنے سال کے بعد یہ ہوا، ان کی پیدائش کے یا ان کی وفات کے یا ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے کتنے سال کے بعد ہوا۔ تو اب اس واقعے کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی شادی کب ہے، آپ کہتے ہیں عید کے بعد ہے، کوئی کہتا ہے عید سے 2 دن پہلے ہے، کوئی کہتا ہے بقرعید کے بعد ہے۔ کیوں عید اور بقرعید اتنے بڑے ایونٹ ہیں کہ اب کوئی گھنا بن کے کہے بقرعید کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے،
تو تاریخیں ہمیشہ بڑے واقعات سے، بڑے دنوں سے جوڑی جاتی ہیں جس کا انکار کسی کے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آج کل جو ہے نا مارکیٹ میں چیزیں بہت آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، مصر میں، یا تقریباً 4000 سال پرانی ہسٹری ہے یہ. ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی. وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو بہت کمزور بنایا ہوا تھا اس میں. وہ تھی بھی کمزور، بنی اسرائیل تھے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے، ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ آئے تھے مکہ میں، اسماعیل علیہ السلام کو. تو وہ تو پھر عرب وہاں سے چلتے رہے، وہاں کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آیا. ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تقریباً 2000 سال کے بعد، یا 1500، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، 1.5 یا 2000 سال کے بعد. اور ادھر شام میں، فلسطین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اب یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں نے اٹھا کے ڈال دیا کنویں میں، اور وہ کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے. اور بالآخر مصر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دیا. اور فلسطین سے یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کہاں ٹرانسفر ہو گئی؟ بولو نا، مصر میں. یہ 90 کے قریب کہتے ہیں افراد تھے پورے خاندان کے. اس زمانے میں بھی بڑے خاندان ہوا کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے جو پورا خاندان، تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنا پورا نسب بیان کر دیا یعقوب علیہ السلام تک. مولانا عبد الماجد دریا آبادی بھی بنی اسرائیل کے سے تھے، بڑے مفسر گزرے ہندوستان میں. پورا نسب کہ اتنی پشتوں میں جا کے ہم ملتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے. تو اب پورا نسب کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک والد کا نام، بہت طویل عرصے تک اپنے باپ کا نام جا کے پھر بتا کہ پھر وہ ان کی نسل میں ہے. تو بنی اسرائیلی بھی اپنی نسب کو بڑا محفوظ، وہ شکر ہے اسلام قبول کر لیا اور تفسیر لکھ دی انہوں نے ان کے باپ دادا نے کر لیا تھا قبول. تو کیا ہوا کہ اب یہ لوگ شفٹ ہو گئے کہاں؟ مصر میں. میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں نا، کچھ وقت کے بعد مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے. وہ صرف اپنی مسجد اور مدرسے میں خوش رہتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے جس بھی حکومت میں ہو وہاں حکومت میں اپنا انفلوئنس پیدا کرنے کی کوشش کریں. ان اداروں میں جائیں، حکومتی اداروں میں گھسیں تاکہ آپ کے خلاف قانون سازی نہ ہو. امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ مسلمان مسجد مدرسے میں تو لگا ہوا ہے، آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا. اور وہاں کے ماہرین کہہ رہے ہیں بیٹا کل یہاں اسمبلی میں اسلام دشمن لوگ، ابھی تو نہیں ہے اتنے زیادہ اسلام دشمن لوگ، آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ باطل سازشیں کرتا ہے. کہا کہ یہ میجورٹی جب اسلام دشمن لوگوں کی ہو گئی نا تو پھر یہ مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کریں گے. وہی کچھ ہوگا جو انڈیا میں ہو رہا ہے. تو اس لیے فیوچر کی پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے. خیر، تو 90 کے قریب افراد یعقوب علیہ السلام کے وہاں شفٹ ہو گئے. وہاں سارے مشرکین، کافر، توحید پرست یہ چند لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو اللہ نے ایک اکاؤنٹنگ کا علم دیا تھا. نتیجہ یہ نکلا بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. وہ تو ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی نسل وہاں آباد ہونا شروع، شادیاں کیں، اولادیں ہوئیں، اور پھر ہوتے ہوتے نسل بڑھتی رہی. لوگ ان کا احترام کرتے، بھائی یہ صحیح لوگ ہیں. جیسے ہندوستان میں ہندو بھی ہمارے بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اب بھی بہت سے ہندو کرتے ہیں. تو لیکن کیا ہوا، حکمرانوں کی پالیسیاں ہمیشہ بہت دفعہ خلاف ہو جاتی ہیں، وہ قوم پرستی میں آ جاتے ہیں. تو وہاں بادشاہ آتے رہے، ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. یہ والا بادشاہ جب فرعون آیا ہے تو اس کے دور میں پھر سختی ہو، کیونکہ قوم پرستی پھیل رہی تھی کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ باہر کے. رنگ میں فرق ہوتا ہے نا، زبانوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مذہب میں بہت بڑا فرق تھا. یہ وہ قوم پرستی تھی جس نے فرعون کو بالآخر تباہ و برباد کر دیا. اس لیے یہ لوگوں کی کھال پہ مت جایا کرو، کالا گورا یہ باہر سے آ کے ہمارے ملک میں آباد ہوا. بھائی سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. اب افریقہ میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں جو گورے مسلمان ہیں، کالے مسلمان تو ہیں بہت. گورے مسلمان جو انڈیا سے گجراتی گئے ہوئے بہت تھوڑے ہیں، اور بلیک زیادہ ہیں. اب وہ گجراتی مسلمان ان جو بلیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت احسان کرتے ہیں، بہت ان کو زکوٰۃ جو مسلمان ہیں ان کو زکوٰۃ بھی، اور غیر مسلموں کو صدقے خیرات بھی. لیکن میں ان سے کہتا ہوں بیٹا اللہ نہ کرے یہ کالے گورے کی جنگ چھڑ گئی نا، خدا نہ خواستہ، تو یہ سارے احسانات ایک طرف ہوں گے. کیوں؟ خود نہیں قوم لڑتی، بیرونی طاقتیں آ کے لڑواتی ہیں. جب بیرونی طاقتیں دیکھتی ہیں نا کوئی ملک اسٹیبل ہو رہا ہے، اور یہ بیرونی طاقتیں پتہ ہے نا وہ جو تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں جن کو ہم صبح شام سلوٹ کرتے ہیں کہ ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ والی طاقتیں پھر دیکھتی ہیں کہ یہ ملک بہت اسٹیبل ہو رہا ہے اور ان کے ہاں سونے کے ذخائر اور گیس، پیٹرول سب کچھ نکل رہا ہے، تو ان کو لڑوایا کیسے جا سکتا ہے.
تو جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوبندی بریلوی کے سے لڑ سکتے ہیں تو دیوبندی بریلوی سے لڑائیں گے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ تراوی پہ ان کو لڑواؤ تراوی پہ لڑوائیں گے، جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ شیعہ سنی پہ لڑاؤ شیعہ سنی پہ لڑائیں گے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اسکن ان کی بہت فرق ہے، یہ بالکل یہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے اور یہ روشنی میں نظر نہیں آتے، تو اسی بیس پہ لڑواؤ، تو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں بھی بہت ہر بیان میں وہاں مسلمانوں کو کہا کہ بھائی حکومتی اداروں میں بھی لیگل طریقے سے جاؤ، لیکن ایسے دیسی مسلمان ہے نا، اللہ کی پناہ ہے، مدرسہ مسجد ٹھیک ہے، مدرسہ مسجد بھی بھائی کچھ فیوچر کی پلاننگ تو کرو، تو یہ ہوتا ہے نقصان جب فیوچر کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوا بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب بس میں ترجمے کی طرف چلتا ہوں، یذبح ابناہم، ایسے ظلم کرنا شروع کر دیے نا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ مذہب بھی ان کا الگ ہے، ہم بت پرست ہیں، یہ مسلم ہیں، تو ان کو غلام بنا دیا۔ اور یذبح ابناہم، نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی بنی اسرائیل کی، ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کی نسل میں برکت دیتا ہے، تو ان کو خطرہ کہ یہ تو نسل بھی بڑھ رہی ہے، حالانکہ بنی اسرائیل سے تمہیں کیا خطرہ ہے بھائی، یہ تمہیں کچھ کہہ تھوڑی رہے ہیں، یہ تو تمہارے ملک کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہی اس کے دماغ میں گھس گیا کچھ نہ کچھ جرثومہ گھس گیا اس کے دماغ میں، ظلم کرنا شروع کر دیا، بھائی نسل ختم کرو ان کی۔ اب اس زمانے میں فیملی پلاننگ کے طریقے ایجاد ہوئے نہیں تھے، اگر ایجاد ہو جاتے نا تو فرعون نسل بھی ختم کر دیتا بنی اسرائیل کی، اور بدنام بھی نہ ہوتا، بلکہ ایوارڈ ملتا ہر تقریب میں اس کو کہ ماشاءاللہ اس نے غربت اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے گروتھ ریشو کو گرا دیا ہے، یہ ہوتی ہے ایک اسٹیبل گورنمنٹ اور اس کے ایسے حکمران، ماشاءاللہ سلوٹ، وہ ایسے کرتے جیسے کہ اب ہو رہا ہے۔ اطلاعات آئی ہیں میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریشو پہلے سے الحمدللہ وہ ان کے بقول الحمدللہ کم ہو گیا ہے، تو الحمدللہ پاکستانی قوم میچور ہو گئی ہے، سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے۔ رپورٹ میں اگلی دفعہ میں یہ الفاظ بڑھا دوں گا کہ صرف ایک میں ہی دیسی رہ گیا ہوں، تو وہ جو ہے نا گرا دیا ہم نے، وہ پہلے اتنے تھے اب اتنے ہو گیا، بھائی بیڑا غرق کر دیا، پہلے کم بیڑا غرق تھا، اب کیا کر دیا زیادہ، کہ جو نسل تھی جو اولاد تھی اسی سے آپ محروم کر رہے ہو، خواتین کی گود سے بچے چھین لیے آپ نے۔ تو خیر، تو فرعون کو یہ نہیں پتا تھا۔ اسی طرح فرعون نے ایک اور ٹیکنیکل فالٹ کیا، یونیورسٹیاں بناتا، تعلیم کے نام پہ مکس گیدرنگ شروع کر دیتا، تو اس تکلف کی فرعون کو ضرورت بولو نا نہیں تھی، دو کام کر لیتا، فیملی پلاننگ، وہاں کی جو حکیم عورتیں تھیں ان کو بھیجتا، جو ڈاکٹر تھیں جو بھی اس زمانے میں، خواتین کو جا کے سمجھاتا بچے دو ہی اچھے ورنہ تمہاری صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو، یہ سمجھاتا، اور مفت میں دوائیں بانٹتا، تھوڑا سا خرچہ آتا لیکن یہ اتنی مخالفت سے بچ جاتا۔ دوسرا کام کیا کرتا، یونیورسٹیاں بناتا، تعلیم کے نام پہ لڑکے لڑکیوں میں مس گیدرنگ شروع کر دیتا، تو بنی اسرائیل کا ویسا ہی بیڑا غرق ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑوں والی زندگی شروع ہو جاتی ان کی۔ جب قوم کا ہی بیڑا غرق ہو گیا تو پھر ایسی قوم میں اللہ پیغمبر نہیں بھیجتے، پیغمبر بھی اللہ ان میں بھیجتے ہیں اس قوم کی قیادت کے لیے جس میں ایمان کی کچھ رمق باقی ہو، اس کو نجات دلانے کے۔ ہاں بالکل جو خراب قوم ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کے بھیجا، وہ تو تباہ و برباد کرنے کے لیے، قوم کو قائد بنانے کے لیے ایسی قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ قیادت کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل جتنے بھی برے تھے لیکن بہرحال ایمان والے تھے، زنا کو شراب کو برا سمجھتے تھے، تو وہ غلامی کی وجہ سے ان میں کچھ برائیاں پیدا ہو گئیں۔ تو اب کیا ہوا، دو کام فرعون کر لیتا، تو ایک شعر بھی ہے نا اس پہ، اکبر الہ آبادی کا ہے غالباً، یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بدنام نہ ہوتا کالج بنا دیتا، ہم کالج کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مکس کو ایجوکیشن والا کالج ہے نا یہ کر دیتا تو وہ ویسے ہی غلام ہی پیدا ہونا تھا انہوں نے، تو کچھ ہو۔ لیکن بہرحال اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، اس نے ڈائریکٹ بچے ذبح کرنا شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ باقی رکھتا تھا، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، واقعی وہ بہت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں اس قوم پہ جو زمین میں بہت کمزور ہے، جو کمزور ترین قوم تھی ہم نے اس پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ارادہ کیا ہم اس کو زمین کا امام بنائے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث ہم اس قوم کو بنا دیں۔ دیکھو کیسے ناکامی کے نقشوں میں اللہ ارادے کیسے کر رہا ہے بھائی، ارادے کیسے کر رہا ہے۔ تو جو قوم اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا پا رہی، اللہ کہہ رہے ہم نے ارادہ کیا اسی قوم کو یہ زمین کا والی وارث بنائے ہم۔ اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی اللہ نے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا ہم ان کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں۔ اسی کا اثر تھا کہ بنی اسرائیل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت، یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا پرسوں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا۔ ابے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، اچھا وہ رہ گیا تو آپ شروع میں بولتے نا، یہ تو میں نے تو دوسرا واقعہ شروع کر دیا۔ چلو اب میں یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں،
کل پھر وہ سلیمان علیہ السلام کا وقت، تو مجھے بتا دیا کرو نا، میرے ذہن میں تھا، میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. تو جو سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھ رہے ہیں نا، یہ انہی بنی اسرائیل کی نسل میں ہے. جب طاقت اور قوت آ گئی تو کیسے بنی ملکہ سبا کو بول رہے ہیں بندی بن کے چلی آ. اور ایک وقت وہ تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں بچے ذبح ہو رہے تھے فرعون کے ہاتھوں، اور فرعون کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. حامان جو فرعون کا وزیر تھا، ہم نے ارادہ کیا فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے. کیونکہ ان کو یہ تھا، کہتے ہیں کہ فرعون کو خواب آیا تھا، نجومی نے کچھ نہیں بتایا تھا، نجومی کچھ کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا نجومی. تو خواب آیا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہم نے موسیٰ کے ماں کو وحی کی ان ارضعیہ کہ اس بچے کو تو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ آ کے بچہ لے کے ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. تو اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے. اور اے موسیٰ کی ماں خوف مت کر اور غمزدہ مت ہو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. اس آیت میں ایسا وجد آتا ہے نا، جو انداز ہے اللہ کا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں کہا نردہ، ہم لوٹائیں گے. رادو اس میں فاعل ہے، یہ لوٹانے والے ہیں، یہ ہوگا. اور نجعلہ من المرسلین بھی نہیں ہے، ہم اسے پیغمبر بنائیں گے. نہ جاعلو، جاعل کام کرنے والا، جاعلوہ من المرسلین، اور پیغمبروں کی فہرست میں ہم اس کو شامل کر کے چھوڑیں گے. تو یہ بچہ تیری گود میں بھی آئے گا اور پیغمبر بنے گا. یہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اللہ کہتے ہیں وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل میں آیا اور فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھایا تاکہ وہ بچہ ان کا دشمن اور غم کا ذریعہ بن جائے. فرعون نے اس نیت سے نہیں اٹھایا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے فرعونیوں سے اس لیے اٹھوایا تاکہ یہ بچہ تمہارا دشمن اور تمہارے لیے غم کا ذریعہ بن جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے ایک بچہ اٹھایا بس. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک. فرعون نے ارادہ کیا اس کو فوراً قتل کرے، انون ہے، اس کو نہیں پتا تھا بنی اسرائیل کا ہے یا کس کا بچہ ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا قتل کر دوں. یقین ہوتا نا بنی اسرائیل کا تو شاید لازمی قتل کر دیتا. تو فرعون کی زوجہ نے کہا وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی. اس بچے پر اللہ نے اتنا پیار اور محبت ڈال دی تھی. بعض بچوں کو دیکھ کے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ میں نے محبت ڈال دی، تو ہر ایک کو اس پہ بڑا پیار آ رہا. ظاہر ہے پیغمبر تھے، بہت خوبصورت تھے. تو فرعون کی زوجہ نے کہا لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کمبخت کیا کرنا تھا بچے پیدا کرے. ایسے لوگوں کو فیملی پلاننگ کا مشورہ دینا چاہیے. ایک صاحب میرے پاس ہے، یہ کیا ہے یہ، میں نے کہا آپ کے لیے نہیں ہے بچے زیادہ پیدا کرو، آپ کے لیے میں نے کبھی بھی نہیں کہا. آپ بیوی بھی نہ، آپ ایسے ہی رہیں ساری زندگی. کیونکہ وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے عظیم لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ کمنٹس بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. کسی اسکالر کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے عظیم لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا بہت تعریف ہے یار، کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کرا دیتی ہیں پیدائش سے پہلے ہی، اس لیے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اللہ بچائے. وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل مت کرو، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اولاد بنا لیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتا چلا کہ بچہ فرعون ہی کے محل میں نکلا ہے جا کے، تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا. موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہوتا ہے نا بھائی جا کے میں چھین لوں، میرا بچہ ہے مجھے دو. اب یہ کام کرتی تو فرعون نے کیا کرنا تھا؟ فوراً قتل کرنا تھا. لیکن ماں جذباتی ہوتی ہے، وہ انجام نہیں دیکھتی. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ جا کے بتا دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے. لولا اربتنا علی قلبها، لیکن ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا، صبر کی توفیق دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ صبر کی توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ سے شکر بھی مانگنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی مصیبت ہو تو صبر بھی. بعض دفعہ اللہ دلوں کو تھام لیتا ہے. فرمایا ہم نے اس کے دل کو تھام لیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائے. کیونکہ ہم صبر کی توفیق دیں گے تو بچہ گود میں پہنچائیں گے تو اس کو یقین آئے گا اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، ان کو یقین آئے گا.
وقالت لاختہ قصیہ، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق کو پانی میں ڈالا تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصیہ، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلو، دیکھتے ہوئے کہ کہاں جا رہا ہے یہ۔ فبصرت بہ عن جنب، حضرت موسیٰ کی بہن بہت ذہین تھی، وہ ایسے قرآن کہہ رہے کنارے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی